بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں احسن سپاری صاحب. ٹیپو ٹرکا والے اور تیفی بٹ گروپ کی جو دشمنی ہے اس میں ایک نیا موڑ آیا جہاں پہ کیسر بٹ نے صلح کر لی ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ. اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں احسن سپاری کے ساتھ کہ یہ سارا واقعہ ہے کیا. احسن صاحب یہ بتائیے گا، یہ صلح کیسر بٹ کی طرف سے ہوئی ہے یا پھر تیفی بٹ کی طرف سے ہوئی ہے؟ جی السلام علیکم. یہ جو صلح ہوئی ہے نا، یہ شکوت بکا صاحب کی طرف سے ہوئی ہے. کیسر بٹ کے جو ماموں ہیں بڑے، انہوں نے رابطہ کیا تھا ٹیفی بٹ صاحب سے. میر موسم کا جو میر موسم اور میر فتح ہے یہ ملوث ہیں. جب ان کو پتہ لگا وہ جو شوٹر پکڑے گیا تھا ان کے ساتھ رابطہ نکل آیا. جب ان کو پتہ لگا تو پھر انہوں نے صلح کی طرف کوشش کی اور اب جا کے ان کی صلح ہوئی ہے. اچھا، یہ مجھے ساری یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو کیسر بٹ ہیں ان کو انفارم نہیں کیا گیا تھا جب یہ حملہ ہوا امیر فتح امیر موصف کی طرف سے. اس کے بعد وہ باہر چلے گئے، امیر موصف پھر دبئی چلے گئے اور امیر فتح ابھی تک غائب ہے، انڈر گراؤنڈ ہے. ایف آئی آر ہے ان کے اوپر، ان کی ضمانت وہ کینسل ہو چکی ہے اور وہ اس قتل میں ملوث ہیں. کیسر بٹ کا یہ گلہ ہے کہ جب آپ ان پہ حملہ کروا رہے تھے مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا یا پھر مجھے انفارم کیوں نہیں کیا. اگر وہ کیسر بٹ کو انفارم کر دیتے تو پھر کیسر بٹ کیا کرتے؟ کیسر بٹ سائڈ مارتے جیسے بھی ماری ہے. اچھا، یہ ان کے نوٹس پہ اس لیے نہیں لایا کہ میں یہ بار بار یہ کام ڈال رہے تھے، ابھی کوئی بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا. پر یہ بھی دیکھیں کسی کی جان گئی ہے تو بہت دکھ ہوا ہے ہمیں، تو اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. پر اس لیے کیسر بٹ صاحب جو ہے سائڈ انہوں نے ماری ہے. اچھا کن شرائط کے اوپر یہ صلح ہوئی ہے؟ شرائط تو ابھی دو ہی رکھی ہیں. ایک شرائط تو میں ابھی ادھر بتا نہیں سکتا. دوسری شرائط یہی ہے کہ میں ان کا جو بلاج فیملی ہے، ٹرکا والی فیملی، ان کے ساتھ پورا کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا، رابطہ ختم ہوگا. اچھا، کیسر بٹ کا رابطہ اب ختم ہو جائے گا؟ جی، اس میں الف دیا انہوں نے قرآن پاک پہ بھی، اور بھی جو ہے بڑے تاجر جو ہیں انہوں نے گارنٹی دی ہے تاکہ یہ کام نہیں ہوگا. یہ جو کام ہوا ہے ان کے نوٹس میں نہیں تھا. یہ سارے جو ہے یہ بٹ فیملی کی شرمندہ ہے. امیر موصف اور امیر فتح ان کے بارے میں بتائیں، کیا یہ پکڑے جائیں گے یا پھر ابھی یہ کہاں پہ موجود ہیں؟ ابھی 2 دن پہلے یہ دبئی میں تھا. دبئی میں کس کلب میں دیکھا گیا ہے. اچھا، شیشہ پی رہا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. یہ ویڈیوز کی کوئی لیک ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ بھی کی ہے پرانی ہے. ابھی جو بتا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ عمان گیا ہے، عمان سے آگے جو عمان ٹینکر کا گیا ہے وہاں سے آگے جو ہے نا یہ کینیڈا فرار ہو گئے. اچھا. ابھی یہ گورنمنٹ تحقیقات کاری ہے، ابھی پتہ لگے گا. اچھا ویورز، ایک بات ہے، دیکھیں جب بھی کوئی کسی قسم کا حادثہ ہوتا ہے دو سیار ہوتے ہیں. اگر امیر موصف اور امیر فتح نے یہ کارروائی کروانی تھی، وہ تو شوٹر پکڑا گیا اس نے ان کا نام لیا، اگر انہوں نے یہ کارروائی کی تھی تو یہ کیسر بٹ کو بھی انفارم کرتے. کیسر بٹ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا، کسی ایسی جگہ پہ جاتا جہاں پہ کیمرے لگے ہوتے تاکہ اس کے اوپر یہ الزام نہ آتا. لیکن انہوں نے اس کو انفارم کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اس سے خوش نہیں تھے یا کوئی مسئلے چل رہے تھے؟ حالانکہ کیسر بٹ نے کتنا بڑا سٹینڈ ان کے لیے لیا کہ ان کی وجہ سے وہ تیفی بٹ کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا. دیکھیں وہ تو یہ فلمی سٹائل ہے نا، وہ ہاسپٹل میں چلا جائے، وہ ادھر چلا جائے. آج کل پولیس جو ہے نا ہماری بڑی ایکٹیو ہے، وہ پورا ایک بال نکال کے نا باہر لے آتے ہیں. ابھی یہ گھر میں تھا جو بلاش کا بھائی ہے امیر فتح، اور دوسرے بٹ صاحب کہیں اور تھے. تو جب پوری تحقیقات ہوئی تو پھر جب شوٹر کے موبائل ریکارڈ اس کس سے رابطہ تھا کس سے رابطہ تھا، وہ پھر چوتھے بندے کا جو ہے امیر فتح سے رابطہ نکلا ہے. اچھا، تو تب جا کے جو ہے یہ بات سامنے کھلی ہے. تب امیر فتح صاحب جو ہے نا یہاں سے سائڈ مار گئے. اچھا ایک بات ہے کہ جو ٹیپو خاندان ہے، ٹرکا والا جو خاندان ہے، ان کے تو 3 بندے قتل ہو چکے ہیں. یہاں پہ جو بٹ خاندان ہے ان کا ایک بندہ قتل ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہمارے بندے یہ تیفی بٹ صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کیے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہی قاتل ہیں یا پھر کوئی اور بندہ قاتل ہے؟ یہ چکر کیا ہے؟ دیکھیں سب کو پتہ ہے کون قاتل ہے. ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ تحقیقات کرے گی، ان کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہے. بٹ صاحب تو بے قصور ہیں، پہلے بھی بے قصور تھے، ابھی بھی وہ بے قصور ہیں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم پیش ہو جاتے ہیں، پیش ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد. بٹ صاحب بھی آ رہے ہیں پاکستان. تو لیکن ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو کسی قسم کا خطرہ؟ دیکھیں اتنے سالوں میں تو کوئی ان کا کچھ نہیں اکھاڑ پایا، اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چاہے. خیر دشمنی تو لاہور کے اندر یہ جو دشمنی ہو رہی ہے انڈر ورلڈ کی، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو اصل حقائق ہیں وہ کیا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ انڈر ورلڈ کی گدی جو ہے نا یہ بڑا گندا نشہ ہے. اس پہ بیٹھنے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ پورے پاکستان میں جو ہے نا خاص کر لاہور میں پنجاب میں ہمارے انڈر ورلڈ کی گدی میں بیٹھنے کے لیے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بڑے پہلوان کے ساتھ گھومنا،
پہلوانوں نے کہا دی چل بھائی یہ کر, انہوں نے کر دیا. بس یہ نہیں دیکھتے وہ غریب ہے, معصوم ہے, وہ کیا نہیں, بس انہوں نے پہلوان کی بات سننی ہے. نہ وہ اپنے ماں باپ کی لوگ بات سنتے ہیں آج کل, نہ کوئی لوگوں نے پہلوانوں کی باتیں سننی ہے, کیونکہ ان کو وہاں پہ منشیات ملتی ہے اور طرح طرح کے ان کے شوق پورے پہلوان کرتے ہیں اور وہ پہلوانوں کے کام کرتے ہیں شوٹر. اصل میں دیکھیں جی شوٹر کی جو انوالومنٹ ہے, دیکھیں یہ ساری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے سب سے پہلے نشے کے ساتھ. نشہ تماشا ہوتا ہے, رنگینیاں ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ چیز بڑھتے ہوئے جو پیسے کا رخ ہے, لڑکیاں ہوگی, پھر دشمنیاں ہوں گی, عزت غیرت کی بات ہوگی. حالانکہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کسی کا قتل کرنا ناحق, اس میں کوئی غیرت نہیں ہے, یہ بزدلی ہے. بزدل بندہ ہی کسی کو قتل کرواتا ہے یا قتل کرتا ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں اس کی دشمنی, ان کی جو دشمنی ہے وہ دشمنی ان قریب ختم ہو جائے گی. لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی تھی, کیسر بٹ اس دن خوش نظر نہیں آ رہے تھے, بجھے تھے, افسردہ تھے, اور یہی لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو زبردستی بٹھایا گیا اس صلح کے درمیان جو جرگہ ہوا ہے. دیکھیں ساری برادری کا پھر اوپر سے زور ہے, جب ان کو پتہ بھی برادری نہیں ان کا فیس کر سکتی, پوری برادری کا زور ہے کہ میں ابھی وہ کیسر بٹ سب کیا کریں, ابھی برادری کو تو نہیں چھوڑ سکتے. ایک انسان ایک دوست کے لیے پوری برادری کو تو نہیں چھوڑ سکتا. پوری برادری اس لیے کھڑی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے یار کہ میں اس دشمنی کو ہم گھر تک نہ لے کے آئیں, کہ میں وہ دشمنی کو کدھر گھر تک لے کے آئیں. ابھی آپ دیکھیں نا, اس سے پہلے جو دشمنی تھی سامنے تھی, ابھی یہ جو بٹ صاحب قتل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کے ساتھ ہے, کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ بٹ صاحب کے اوپر اس کے کزن فوت ہوں گے. جی خیر جہاں پہ جس کا زور لگا ہے اس نے اپنا زور لگایا ہے. چونکہ تیفی بٹ صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے, ان کے کزن یہاں پہ تھے, ان کی بینوئی بھی ہیں وہ, تو ان کو مروایا گیا تھا شوٹر کی طرف سے. ایک بات, کیسر بٹ کو اس بات کا دکھ تھا کہ امیر موصب, امیر فتح نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا کسی بھی چیز کے لیے. وہ بہت کچھ کرتے تھے, بہت مشورے ہوتے تھے, کیسر بٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تھا. حالانکہ کیسر بٹ فرنٹ پہ تھے, پیش تھے, چاہے وہ میڈیا ہو چاہے ویسے ہو. انہوں نے تیفی بٹ کو دھمکیاں بھی لگائی تھی, اس کو بولا بھی تھا کہ اس کیس میں ہم آپ کو سزائے موت دلوا کے رہیں گے. وہ سب چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے, لیکن اندر کھاتے امیر موصب اور امیر فتح شاید انہیں اس پہ اعتماد نہ ہو. چونکہ امیر بالاج کا دوست, بڑا قریبی دوست احسن, اس نے مخبری کی تھی جس کی وجہ سے وہ فوت ہوا تھا, تو امیر موصب اور امیر فتح کیسر بٹ پہ اس لیے بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے, وہ بھی ان کا دوست تھا. تو ظاہری بات ہے دلوں میں کچھ باتیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا وقوع پیش آیا. خیر کیسر بٹ اب جدا ہو چکے ہیں, ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں, کچھ چیزیں مزید سامنے آنی ہیں, لیکن اس ٹائم پہ امیر موصب, امیر فتح اس ٹائم پہ غائب ہیں اور ایک بے گناہ کی جان چلی گئی ہے. یہ وہ بندہ تھا جو کہ سائیڈ پہ تھا, جس کا کسی قسم کے معاملے سے کوئی لنک نہیں تھا. اس کا صرف اتنا قصور تھا کہ یہ تیفی بٹ صاحب کا کزن تھا, ان کا بینوئی تھا, اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا, ان کی وائف بھی تھی, بچے بھی تھے. یہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ محفوظ رہیں. تو اینڈ پہ آپ کیا میسج دیں گے جی نوجوانوں کو خاص طور پہ؟ خدا را جی, اللہ اور اللہ رسول کا واسطہ ہے, آپ اللہ کی طرف جائیں, نماز پڑھیں, روزے رکھیں. اس فیلڈ میں کچھ بھی نہیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. آپ اتنی اسٹرگل کریں تاکہ ہمارے پاکستان کا نام اوپر جائے. آپ نے ہمارے پاکستان کا نام ڈبا دیا ہے, ٹھیک ہے, نہ ہم لوگوں میں شعور نہیں ہے, نہ ہمارے یہاں پہ تعلیم کے نظام صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں انگلش اسکول بھی ہونے چاہیے, انگلش کلاسز سرکاری ہونی چاہیے, لوگوں کو شعور دیا جائے, لوگوں کو روزگار دیا جائے. ہماری گورنمنٹ جب لوگوں کو ہنر سکھائے گی نا, ایسی ادارے بنا دیں تاکہ ہمارے یہاں پہ جو روزگار ہیں وہ آ جائے. یہاں سے ہم اپنے نوجوان باہر بھیجیں. باہر جاتے ہیں حرامیاں کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, منشیات بیچتے ہیں, کیا نہیں کرتے, ہمارے پاکستان کا نام ڈباتے ہیں. ابھی 2 کنٹری ہیں ان قریب آپ دیکھنا, گلف کنٹریاں اپنے ویزے پاکستانیوں کے لیے پکے بند کریں. دبئی کبھی نے سوچا بھی نہیں ہوگا دبئی میں کبھی وہ بینک اسٹیٹمنٹ کی لوڑ ہے. آج آپ دیکھیں, آج دبئی نے اعلان کر دی بینک اسٹیٹمنٹ بھی بینک اسٹیٹمنٹ. احسن صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور کسی قسم کا بھی کوشچن آپ کے مائنڈ میں تو کامنٹ سیکشن میں آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.